بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انوکھا انداز۔ میں آپ کا ہوسٹ جمال صدیقی، امید کرتا ہوں آپ خوش و خرم ہوں گے۔ ناظرین کرام، اتوار کے روز ایک خبر نشر ہوئی جس میں کہا گیا کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں۔ فائنینشل ٹائمز کی یہ خبر تھی۔ خبر کی اشاعت کے 1 گھنٹے کے اندر سعودیہ کی وزارت کی طرف سے بیان آ گیا کہ ایسی کوئی بات نہیں، ایسی کوئی مشاورت نہیں ہو رہی ہے، نہ ہی مذاکرات ہو رہے ہیں، اور جو کہا جا رہا تھا کہ دونوں کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ دوبارہ بحال کرنے کی ایک کوشش کی گئی ہے، اس کو وزارت نے 1 گھنٹے کے اندر ہی ختم کر دیا۔ آخر یہ کیا بات تھی؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کے لوگ وہاں پہ موجود تھے۔ بغداد میں یہ منعقد ہوئی تھی یہ میٹنگ، اور محمد بن سلمان کے دوست جو کہ عراقی پرائم منسٹر ہیں، ان کی طرف سے یہ بات کی، اور وہ موجود تھے اس میٹنگ میں۔ فائنینشل ٹائمز نے یہ بریک کی تھی۔ اب اس کی حقیقت کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، دوسری طرف ہم یہ بات کریں گے کہ آخر یہ کیا بات امریکہ کے زور پہ شروع کی گئی یا پھر آئل کے اوپر شروع کی گئی، کیونکہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ڈالر کی گرتی صورتحال میں آئل کی جو پرائس ہے وہ دوبارہ جو ہے فلکچویٹ ہوتی نظر آ رہی ہے، اور مستقبل میں اس فلکچویشن میں کردار ادا کرنے کا جو صحرا جا رہا ہے وہ چائنا کو جا رہا ہے، کیونکہ ایران کی طرف سے وہ آئل جو ہے وہ اب لیگل طور پہ لے رہا ہے۔ ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ اس وقت ذخائر کس کے پاس ہیں تیل کے سب سے زیادہ۔ دوسرا ہم یہ بات کریں گے کہ سب سے زیادہ یوٹیلائزیشن تیل کی کس کے پاس ہے، کس ملک کے پاس ہے۔ اور تیسری بات یہ کریں گے کہ اگر مسلم ممالک اپنا آئل بند کر دیں تو عالمی سطح کے اوپر کیا کنڈیشنز ہوں گی۔ اگر آپ نے اب تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں یہاں پر کہ سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے علی شمخانی اور جو سعودی انٹیلیجنس چیف ہیں خالد بن علی الحمدان، ان کے درمیان یہ ملاقات ہوئی تھی، میٹنگ ہوئی تھی، جس میں عراقی پی ایم تھے محمد بن سلمان کے کہنے پر یہ ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد جب یہ منظر عام پر آئی بات کہ ان دونوں ملکوں کے درمیان یہ ملاقات ہوئی ہے اور اس میں تعلقات کی بحالی کے حوالے سے بہت سے نقطے زیر غور ہیں، جس میں کہا یہ جا رہا ہے دونوں ملکوں کی جانب سے یمن کا تنازع ہو، سیریا کا تنازع ہو، لبنان کا تنازع ہو، یا پھر عالمی منڈی میں تیل کا تنازع ہو، ان تمام نکات کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور اس وقت دیکھا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے دونوں جو ہیں وہ کوئی باہمی راستہ نکال سکیں میوچل انڈرسٹینڈنگ کی بیسس کے اوپر۔ دونوں مسلمان ممالک آپس میں لڑ رہے ہیں، نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ اس وقت ہم آپ کو بتائیں کہ تیل کے حوالے سے جو میجر آئل امپورٹرز ہیں، جو پوری دنیا میں کون کون سے ملک جو ہیں سب سے زیادہ تیل لیتے ہیں، تو چائنا نمبر 1 ہے، 22% تیل وہ لیتا ہے دوسرے ممالک سے، جس میں پہلا نمبر ایران کا ہے، ایران سے سب سے زیادہ تیل وہ لیتا ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹس 12.5% تیل لیتا ہے، یوٹیلائزیشن اس کی ہے پوری ورلڈ کے اگر آپ 100% میں سے نکالیں، اور سب سے زیادہ اس کا جو آئل ہے وہ سعودیہ اور سیریا سے جا رہا ہے۔ انڈیا 9.7% کے اوپر ہے، جاپان جو ہے 6.9% کے اوپر، اور اس کے بعد پھر متعدد ممالک ہیں جو کہ اپنا اپنا شیئر لے کے جاتے ہیں، اور اس میں بہت سے ملکوں سے لیا جاتا ہے۔ اب سینیریو یہ ہے کہ ہم دوسری طرف یہ بھی دیکھ لیں کہ جو آئل کے جو ایکسپورٹرز تھے اس میں سب سے پہلا نمبر سعودی عربیہ کا ہے، دوسرا نمبر رشیا کا ہے، عراق تیسرے نمبر پر ہے، چوتھے نمبر پہ کینیڈا ہے، یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہے، کویت ہے، ایران ہے، اور پھر یونائٹڈ اسٹیٹس ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے وہ سرفیس آئل مطلب اپنے پاس اسٹور کرتا ہے اور پھر وہ دیتا ہے، اور یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ انہی ممالک سے آتا ہے جن کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا کہ عراق میں سے تیل جو ہے وہ کس طریقے سے امریکہ جا رہا ہے اور کتنی کم قیمت جا رہا ہے، یہ بھی آپ کے سوچنے کے لیے، کیونکہ ڈالر کو اس وقت جو سب سے بڑا خطرہ لاحق ہے وہ چائنا کی طرف سے ہے، اور چائنا کی جو خطے میں امریکہ کے لیے انسٹیبلٹی کی جو سب سے بڑی وہ ہے وجہ، وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اس وقت امریکہ کے جتنے بھی مفادات ہیں وہ ختم ہوتے نظر آ رہے ہیں، خاص طور پہ ایشین ریجن میں۔ عراق میں بھی اب بہت سی جو کرد ملیٹنٹ سے جو امریکہ کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اب انہوں نے اپنا راستہ الگ کر لیا ہے۔
بہت سے ملیٹنٹس کے اوپر. اس کے اوپر بھی ہم اپنے ویلاگ میں ڈسکس کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں. آئل ریزروز کے حوالے سے ہم بات کریں تو ٹاپ 10 کنٹریز میں وینزویلا ہے. 304 بلین بیرلز ان کے پاس ہیں ریزروز. سعودی عرب 298 بلین بیرل ہے, یعنی کہ 298 بلین بیرل. کینیڈا 170 بلین بیرل کے ساتھ تیسرے نمبر پہ. ایران 156 بلین بیرل کے ساتھ چوتھے پہ. عراق 145 بلین بیرل کے ساتھ پانچویں نمبر پہ. رشیا 107, کویت 102, یونائٹڈ عرب ایمریٹس 98 بلین بیرلز ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ بات جو دیکھنے کی اور سمجھنے کی ہے وہ ایران اور عراق کا آئل ہے. ان دونوں کا اگر آپ جو ہے وہ لگاتے ہیں تو تقریباً یہ 300 سے تجاوز کرتا ہے, 300 بلین بیرل سے. ان دو ملکوں کو روکیں گے تو دنیا میں سب سے زیادہ جو ذخائر ہیں ان دو ملکوں کے ملا کے بنتے ہیں. 310 بلین بیرل سے اوپر تقریباً ان کے جو ریزروز ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک ملک کے اوپر سینکشنز امپلیمنٹ ہے اور ایک ملک سے غیر قانونی طور پر نکالا جا رہا ہے تیل, اور اس کی جو رائلٹی ہے وہ بھی نہیں دی جا رہی. اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ اس وقت عراقی وزیر اعظم کے پاس جو ہے وہ خزانے میں پیسے نہیں ہیں. سعودی عرب نے ان کو $3 بلین کی پیشکش کی ہے کہ اپنے انفراسٹرکچر میں آپ لگائیں اور انفراسٹرکچر صحیح کریں, ہاسپٹلز بنائیں, روڈز کو صحیح کریں, کیونکہ خانہ جنگی کی وجہ سے, بمبارڈمنٹ کی وجہ سے وہاں کا انفراسٹرکچر ہی بیکار ہو چکا ہے. اور یہ کون کر رہا ہے؟ یہ امریکہ کی بمبارڈمنٹ کی وجہ سے ہوا ہے, گوریلا وار کی وجہ سے ہوا ہے. ملیٹنٹ گروپس پیدا کیے گئے, ان کی فنڈنگ کی گئی, داعش بنائی گئی, داعش کو وہاں پہ پنپایا گیا. آپ دیکھیں حال دیکھیں, پچھلے کچھ عرصوں میں تو ایسے ایسے دھماکے دیکھنے میں ملے کہ ایک دھماکہ ہوتا تھا 70 افراد شہید, 90 افراد شہید, مطلب تعداد ہی کم نہیں ہو رہی تھی. ایک خانہ جنگی لوگ کھانے کی فکر بھول کے اپنی زندگی بچانے کی فکر میں لگ گئے تھے کہ کسی طریقے سے زندگی بچ جائے. اس طرح کے حالات اتنے خطرناک حالات ہیں. وہ تو شکر ہے کہ اب کچھ بہتر ہوئے ہیں. سعودی عرب کی طرف بھی جو ہے وہ دیکھنا یہ پڑ رہا تھا کہ کیا وہ عراق کے ساتھ کس طرح کے معاملات کرتے ہیں. ہمیشہ سے ان دو ملکوں کے درمیان کی چپکلش کی وجہ سے مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان رہا ہے. ان دونوں ملکوں کو تعلقات استوار کرنے کے لیے آگے آنا پڑے گا اور اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. آئل کی طاقت سے مالا مال یہ ممالک جو ہیں اگر اپنی اپنے اتحاد کو مضبوط کر لیں تو پوری دنیا جو ہے وہ آپ کے پیروں میں پڑی ہوگی. کیونکہ ایران, عراق, سعودیہ اور متحدہ عرب امارات اگر اپنا تیل بند کر دیں تو بحران کی کیفیت ہے, اور تمام ممالک آپ کی من مانی شرائط کے اوپر آئل خریدنے کے اوپر آپ سے راضی ہوں گے. ڈالر کی منوپلی کو توڑیں گے, مسلم ممالک کو زوال سے عروج پر لے جائیں گے. کیا اس وقت جو مذاکرات ہو رہے تھے محمد بن سلمان نے جو بیک ڈور چینل پالیسی اپنائی ہے, کیا اس میں پیش رفت ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اس کے حوالے سے بہت سی معلومات منظر عام پر آنے کے لیے ابھی ٹائم ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اس کاوش کو کس طرح سے لیا جاتا ہے. امریکہ کے زور پہ یہ کاوش کی گئی ہے یا پھر واقعی محمد بن سلمان اس بار مسلمانوں کو جوڑنے کی کوششوں میں مصروف ہیں. سعودیہ کی ایران کی طرف سے جو ہے وہ ایک موقف سامنے آیا ہے کہ وی آر آلویز اوپن فار دا ٹاکس. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے, امن کے لیے ان کا ایک بڑا بیان ہے. سعودیہ کی طرف سے بھی دیکھنا اور امریکہ اور اس کے حواریوں کی طرف سے بھی دیکھنا ہے کیا اس بار کوئی اور تنازع تو نہیں کھڑا کریں گے. وہ دیکھتے رہیے گا انوکھا انداز. امید کرتا ہوں آپ کو میرا تجزیہ سمجھ میں آیا ہو. اگر کوئی ابہام ہو تو کامنٹس میں ضرور آگاہ